لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث أعظم بمن بيسر سعما مدد قبل ايدي مدد كعبه ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد آمین معزز سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حبیب نے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے حسب معمول سورہ صف کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز گفتگو سے قبل ایک بار عقیدت اور محبت سے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مل کر باواز بلند پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔
معزز سامعین کرام، ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ آیات ایک تسلسل کے ساتھ تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ انہی خطبات جمعہ میں عنوان بنائی جاتی ہیں اور اسی کے ضمن میں ہم دین کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں، ہم دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے دین کے تقاضوں کو جاننے اور ان کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ برکت کے لیے 1400 سال سے جو تاریخ اسلام ہے اس کے واقعات تو بیان کیے جائیں، لیکن صرف واقعاتی گفتگو کر کے آپ کو تصور میں آئیڈیالوجی کی طرف لے جائیں نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں اپنے حالات کو آئیڈیل کیسے بنانا ہے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ اب اسی ضمن میں ہم نے یہ ساری گفتگو بیان کی ہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک دنیا باقی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی لمحے ہم یہ کہیں بس جی اب دین ہم نے بتا دیا اب بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، سرکار علیہ السلام کی نعت بھی پڑھی جاتی رہے گی اور دین کو سمجھنے کا دور بھی چلتا رہے گا۔ آپ نے سن لیا، آپ کے بعد آنے والوں کو دین کی ضرورت ہے، وہ سن لیں گے تو ان کے بعد آنے والوں کو دین کی ضرورت ہے۔ گویا کہ یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک سائیکل ہے، یہ ایک دائرہ ہے جو چلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ البتہ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر اس کا سلسلہ، یعنی جب قیامت بالکل سر پر آ جائے گی تب پھر یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ تو ہم نے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے رہنماؤں کی قیادت میں اور جو قائدین اللہ نے اس زمانے میں جس زمانے کے بھی مسلمان رہے 1400 سال میں، ہر دور میں قیادت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، علماء بھی عطا فرمائے ہیں، رہنما بھی عطا فرمائے ہیں۔ کبھی بھی بزرگوں کی طرف سے یا دین کے سچے رہنماؤں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے کسی بھی دور میں ناپید نہیں رہے، موجود رہے، لیکن یہ بندوں کی آزمائش ہے کہ وہ انہیں پہچانیں، ان کا قرب اختیار کریں اور ان کی صحبت سے سیکھ کر عمل کریں اور اس عمل کی بنیاد پر کامیابی سے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ڈھونڈنا ہمارے لیے ہے، تلاش ہمارے لیے ہے، کوشش ہمارے لیے ہے۔ قرآن کا حکم ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دونوں باتیں، یعنی نماز، روزہ، تقوی کہتے ہیں عبادات، اخلاق، کردار کو۔ کردار اچھا ہو تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ زبان، اعمال، نظر، سوچ، معاملات، دنیا میں معاشرت، اگر یہ سب نیکی کے اوپر ہو تو اسے کہتے ہیں تقوی۔ جو شخص دنیا میں نیکی کے کام میں لگا ہو، عبادت کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو،
گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، دل دکھانے سے بچتا ہو، زبان چلانے سے بچتا ہو، بے حیائی سے بچتا ہو، پڑوسیوں کو ستانے سے بچتا ہو، محلے میں سب اس کے کردار کی تعریف کریں، گواہی دیں، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا دیندار ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اسے عرف میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن صرف یہی کافی ہے کامیابی کے لیے؟ سوال یہ ہے، کیا جو شخص نیک ہو اور پورا محلہ اس کی نیکی کی گواہی بھی دیتا ہو تو کیا اس شخص کی کامیابی کے لیے یہ گواہی کافی ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ کیا متقی بن جانا ہی کامیابی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا متقی بننا ضروری ہے، مگر متقی بننے کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی لازم ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، متقی بنو، بات ختم۔ اگر کامیابی ہو جاتی تو یہاں تک جملہ مکمل تھا، لیکن رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی بھی اختیار کرو اور سچوں کی سنگت بھی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف تنہا عبادت کر کے نیک بن جانا یہ ضروری ہے، لیکن یہی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں کامیابی اس کی وجہ سے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے راستہ بھی عطا فرمائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے راستہ بھی دکھائے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اپنی راہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اپنی راستہ کھول دیتے ہیں، پھر وہ ہماری طرف چلتے چلے آتے ہیں۔ یعنی راستہ کیا دکھانا؟ پھر نیکوں کی سنگت اختیار ہو جاتی ہے، نیک لوگ مل جاتے ہیں۔ انسان تنہا دین پر عمل نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ، جسے اللہ کرا دے، لیکن جنرلی اصول جنرلی ہم بتاتے ہیں، ایگزیمشن نہیں ہے، جو مستثنیات ہیں اس پر کبھی بھی اصول نہیں بنتا، اصول بنتا ہے اکثریت کے اوپر۔ اب اصول یہ ہے کہ کامیابی کے لیے پہلے تقویٰ ہے اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ نیکوں کی صحبت ہے، یہ دو چیزیں ملیں گی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کی یہ مراد ہے، اللہ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، بندوں سے اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کون ہے؟ کس سے؟ ایمان والے سے۔ تو ایمان والا کون ہے بھائی؟ کون ہے ایمان والا؟ آپ نہیں ہیں؟ آپ میں سے کون کون ایمان والا ہے بھائی؟ سبھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا اے یا ایھا الذین آمنو۔ اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ ہم، یعنی خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ہم سے ہو رہا ہے۔ سنو، تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور میں نے تقوی کی مثال آپ کو بتا دی، تقوی کی تعریف بتا دی۔ عرف میں تقوی کہتے ہیں جس شخص کے کردار سے، جس شخص کی زبان سے، جس شخص کے معاملات سے اس کا پڑوسی امن میں ہو، اس کا بھائی امن میں ہو، اس کے عزیز امن میں ہو، اس کے دوست امن میں ہو، اس کی بیوی امن میں ہو، اس کے بچے امن میں ہوں، اس کے جاننے والے، اس کے علاوہ جتنے اس کے تعلق والے، اس کے کاروبار والے، اس کی نوکری والے سب امن میں ہوں، تو سمجھ لو وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں متقی، اسے کہتے ہیں صاحب تقوی۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم معاشرے میں اچھے مسلمان بن جاؤ،
اچھے مسلمان جس کی سب تعریف کریں، زبان کی بھی، کردار کی بھی، آنکھ کی بھی، حیا کی بھی، ہر لحاظ سے اس کی تعریف کریں. یہ اختیار ہو گیا. رب کریم نے فرمایا واو جو ہوتا ہے عربی میں اور کے لیے ہوتا ہے، مزید کے لیے ہوتا ہے، ایڈیشنل کے لیے ہوتا ہے، اضافت کے لیے ہوتا ہے. ایک ہی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ایک ہی چیز ہوگی تو بیچ میں واو نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ ہے جی. لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ ایک ہے، جملے دو ہیں، شخصیتیں دو ہیں، لیکن ظاہر میں دو ہیں، ظاہر میں دو ہیں، حقیقت میں ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے. اب یہاں پر رب نے فرمایا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. اور متقی کی ہم نے تعریف بتا دی، بات ختم ہو جاتی. اگر کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ کونو اور ہو جاؤ، اور کونو ہو جاؤ، مع الصادقین سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یعنی اولیاء کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کامیابی کے دو رستے ہیں. پہلا رستہ ہے متقی بننا، اور دوسرا اس کے ساتھ ہے تقوی کے ساتھ ساتھ نیکوں کی صحبت. نیکوں کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آسان سمجھایا ہے کہ مشکل لگی ہے بات؟ یہ قرآن ہے نا، میں نے تو قرآن سمجھایا آپ کو. اب یہ دو باتیں آپ نے جب سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، کامیابی ملے گی اور ہم دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں گے. کیونکہ ہمارا رب یہ ایک اور مقام پر اپنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی مکمل کوشش کرے اور گناہ سے بچے. یہ تین باتوں کا مجموعہ تقوی کہلاتا ہے. یہ تین باتوں کا مجموعہ تقوی کہلاتا ہے. اب رب نے فرمایا جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. بندے نے تقوی اختیار کر لیا، نیک بن گیا، گناہ سے بچا، اللہ کے عبادت بھی کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، کوشش کر کے جتنا وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کر سکتا. ہمارے ذمے کوشش ہے، نیت سچی ہو اور کوشش یہ نہیں کہ نیت تو ہو مگر کوشش نہ ہو، اور کوشش ہو مگر نیت نہ ہو تو بیکار. تو نیت ہو کوشش کرنے کی کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کے حقوق ادا کر سکوں. تو اب نیت یہ ہو گئی، اب لگ جائیے، جتنا آپ لوگوں کو راضی کریں گے، جتنا آپ لوگوں کو ناراض ہونے سے بچائیں گے اور جتنا آپ لوگوں کی کو تکلیف سے بچائیں گے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوشش اتنی ہی کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ تقویٰ ہے. اب رب نے فرمایا اس مقام پر، وہاں فرمایا تھا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. آگے رب فرماتا ہے ولا پھر واو آیا اور اب ایڈیشنل بات ہو رہی ہے. ولا اور نہیں، تموتن تمہیں موت آئے اور تمہیں موت نہ آئے، الا مگر اس عالم میں، وانتم مسلمون کہ جب تم مرو تو مسلمان ہی مرو.
یعنی اللہ مشیت الہی یہ چاہتی ہے، قدرت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو کوشش کر کے کیا مرنا ہے؟ مسلمان مرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیدا تو مسلمانوں کے گھرانے میں لیکن زندگی ایسوں کے ساتھ ایسی صحبت میں گزاری کہ جس نے تمہیں مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہ چھوڑا۔ تمہاری عادات، تمہاری سوچ، تمہارا لباس، تمہارا انداز، تمہاری گیدرنگ، تمہاری شکل، یہ سب کے سب مسلمانوں سے ملتی جلتی نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ میں سب کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی خاص کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے۔ سوچئے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ احسان عظیم کیا۔ ہمیں ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو آج ہم کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے۔ اگر ہمیں ہندو کے گھر پیدا کرتا تو ہم بھی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، ہم بھی شرک کر رہے ہوتے، ہم بھی بتوں کو سجدہ کر رہے ہوتے۔ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں بن مانگے ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ ماں باپ نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے کان میں اذان دی، اللہ کا کلمہ سنایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے۔ ہم نے کان میں سب سے پہلے سنا کہ کائنات میں بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور پھر ہم نے سنا وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور مبارک نام سنا، بچپن میں بچے نے مبارک نام سنا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پیارا نام، یہ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے بندے اور تیرے رسول کا نام ہے۔ میں ان کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے رسول ہیں، سچے بندے ہیں۔ کتنی اچھی باتیں بچپن میں سنی۔ یہ مالک کا کرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس ایک کرم کا ہی شکر زندگی بھر کے سجدے ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے تو ابھی کرسمس کی تیاری کر رہے ہوتے۔ ایسی بات ہے نا، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے، خدا کا بیٹا کہہ رہے ہوتے، العیاذ باللہ تعالی۔ اگر ہم یہودی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے معاذ اللہ، تو آج مسجد میں آنے کے بجائے، مسجد اقصی میں سجدہ کرنے کے بجائے دیوار گریا کے پاس رو رہے ہوتے۔ اگر ہم کسی اور مذہب میں ہوتے، خدا نخواستہ پیدا ہو جاتے ان کے گھرانوں میں، اور پھر چلو دین کا نام لینے والے تو وہ تو غیر مذہب ہیں، اسلام کے نام لیواؤں میں ہی اتنے فرقے ہیں۔ کوئی اللہ کو جھوٹا کہتا ہے معاذ اللہ، کلمہ اللہ کا پڑھتا ہے اور اللہ کو ہی جھوٹا کہتا ہے، اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن مانتا ہے۔ کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بڑے بھائی اور چودھری جیسی سمجھتا ہے، کوئی صحابہ کرام کا منکر ہے، کوئی اہل بیت اعظام کی توہین کرتا ہے، کوئی صدیق اکبر کو نہیں مانتا تو کوئی مولا علی کو نہیں مانتا، اور کوئی اللہ کے نیک اولیاء کا منکر، کوئی جنت کا منکر تو کوئی دوزخ کا منکر، کوئی فرشتوں کا منکر تو کوئی کسی کا منکر۔ اس رب کا کتنا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جو اللہ کو بے عیب یکتا اور واحد لا شریک لہو مانتے ہیں۔ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں بولی سرکار کی نعت اور توصیف و ثنا کی سنائی جاتی ہے، اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں سرکار پر ایمان لانے والے سارے صحابہ کو جنتی کہا جاتا ہے، اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں سرکار کی آل اولاد اور سرکار کے والدین سے بھی محبت کے ترانے سنائے جاتے ہیں، اور اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں
سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کوئی سچا غلام ہو تو اسے بھی اپنا امام بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، نہ توحید الہی میں عیب کے ماننے والے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب ڈھونڈنے والے، نہ صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والے، نہ توہین اہل بیت کرنے والے، اور نہ اولیاء کرام کے منکر۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایمان خالص، ایمان سچا ایمان اور عقیدہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس گھرانے میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت، مسلمان کہلانے کے دعوے دار جتنے بھی فرقے ہیں، اللہ نے ہمیں ان سارے فرقوں سے بچا لیا اور ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا جو سواد اعظم ہے، جو حق پر ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا لفظ حدیث مبارکہ سے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بھی فرقے ہوں گے، جس طرح اگلی امتوں میں ہوئے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اگلوں میں 72 ہوئے، میرے میں 73 ہوں گے۔ اس میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 فرقے ناری ہوں گے۔ ایک نجات پانے والا ہوگا، باقی سب آگ میں ڈالے جانے والے ہوں گے، ناری ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نجات پانے والے فرقے کی، گروہ کی علامت کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا وہ میرے رستے پر یعنی سنت پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر یعنی جماعت کے اوپر ہوگا۔ یہاں سے حدیث سے لفظ آیا اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ سرکار نے فرمایا جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابی کے رستے پر ہوگا۔ الحمدللہ، آپ میں سے کوئی ہے خدا نخواستہ جس کے وہم و گمان میں بھی کسی صحابی رسول کی توہین کی بات آئی ہو؟ اہل بیت میں سے کسی کی توہین کا تصور، اولیاء اعظام کی توہین کا تصور نہیں جناب۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن آپ باہر نکل کر جس فرقے کو بھی دیکھ لیں، اس میں آپ کو کہیں خدا کے اندر عیب دکھا رہا ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ میں جھوٹ نہیں بتا رہا، میں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا، میں آپ کو حیران، اب یہ علمی بات ہے اس لیے آپ کی ہر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ عقل کے اندھے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ جن کا خدا جھوٹ بول سکتا ہو تو بتاؤ اس کے بندے اگر جھوٹ بولیں تو کیوں پکڑ میں آئیں گے؟ نہیں جناب، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو بے عیب ہے، جو بے عیب ہے، جو ہر برائی سے، ہر اچھائی کا خالق ہے۔ برائی کا بھی خالق وہی ہے، خالق تو وہی ہے، خیر بھی اسی نے پیدا کی ہے، شر بھی اسی نے پیدا کی ہے، لیکن خیر کی نسبت رب سے جوڑی جا سکتی ہے، شر کی نسبت رب سے نہیں جوڑی جا سکتی ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں۔ پھر جگہ جگہ بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دے رہی ہوں گی، کسی کو میلاد میں ہی نقص نظر آ رہا ہوگا، کسی کو جھنڈیاں بری لگ رہی ہوں گی، کسی کو کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پہ اعتراض ہوگا، کسی کو اذان سے پہلے درود کی آواز آ جائے تو چہرے پہ ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہوں گے۔ حیرت کی بات ہے، جو اپنا محبوب بنائے سرکار کو، محبوب کا نام آئے تو ماتھے پہ بل پڑتے ہیں؟ محبوب کا نام آئے تو ماتھے پہ بل پڑ سکتا ہے؟ ارے محبوب کا نام آئے تو آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، محبوب کا نام آئے تو چہرہ مسکرانے لگتا ہے، اور محبوب کا نام آئے تو دل خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، جس کو حضور کا نام سن کر ماتھے پہ بل چڑھ جائے تو ذرا اندازہ تو لگا لو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ایسوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر کچھ اور آگے آئے، انہوں نے تو سرکار کے غلاموں میں ہی تفریق کرنا شروع کر دی، یہ صحابی وفادار تھا، یہ صحابی معاذ اللہ غدار تھا۔ استغفر اللہ۔
صدیق اکبر کو تو مسلمان ہی نہیں کہتے، سیدنا عمر فاروق اعظم کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے معاذ اللہ، عثمان غنی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیوں کا شوہر مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ 2 شہزادیاں بھی نہیں مانتے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی طہارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 آیتیں نازل فرمائیں، جن کے صدقے اللہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو تیمم جیسا فریضہ عطا فرمایا، جن کی برکت سے 2500 سے زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوبۃ الرسول، حضور کی محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرماتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، ان میں سے ایک یہ احسان عظیم بھی ہے کہ محبوب کریم کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے جو آخری چیز منہ میں حضور نے رکھی وہ میرا لعاب تھا۔ کس طرح؟ حضور نے فرمائش کی مسواک لے کر آؤ عائشہ، حضور علیہ السلام نے فرمائش کی، حضور کا وقت وصال، سرکار نے مسواک طلب کی، مسواک آئی تو وہ سخت تھی، تو سرکار علیہ السلام حضور کا سر انور ام المومنین کی گود میں تھا، ان کے زانو پر تھا، حضور نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو چبا کے نرم کر دو، اس کو چبا کر، حضرت عائشہ نے چبایا تو حضرت عائشہ کا لعاب شامل ہوا اس میں، وہ چاہتی تو دھو کر مسواک دیتی نا حضور کو، سرکار نے بغیر دھلے ہی ان کے منہ سے مسواک لے کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ سرکار کیا شان ہے میرے آقا کی، اور کیا مقام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بدبخت فرقہ ایسا بھی پیدا ہوا، کلمہ گو ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ایسے بدبخت ہیں معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو ان کی طہارت کے قائل نہیں، معاذ اللہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو غصہ دلانے کے لیے نہیں سنا رہا، حقیقت حال بتا رہا ہوں، ہم کیسے غفلت میں پڑے ہوئے، 2 مہینہ 8 دن تکلیف میں ہم گزارتے ہیں، اور وہ فرقہ ہمارے اکابر کی توہین کرتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دی، ایک خارجی فرقہ پیدا ہوا سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس نے تو مولا علی کے اوپر ہی شرک کا فتویٰ لگا دیا، مولا علی کو مشرک کہہ دیا معاذ اللہ۔ او خدا کے بندے، اگر مولا علی ہی مشرک ہو جائیں، حاشا للہ، استغفر اللہ، تو پھر کائنات میں سرکار کے غلاموں میں مومن کون بچے گا؟ ایمان تو خیرات ہے سرکار مولا علی کے در کی، ان کی محبت ایمان ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ ایسے لیا میرے آقا نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں، فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، جہاں جہاں میرے سرداری کا ڈنکا بجتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے۔ اب جو مولا علی کو مشرک کہے، بتاؤ اس کی عقل پر پردے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا کیا۔ کیا ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، شکر ادا کیا کبھی؟ کر سکنا اور بات ہے، کیا؟ کوشش کی؟ کیا کوشش کی؟
نماز پڑھ لی تو یہ شکرانہ ہے؟ یہ تو ڈیوٹی ہے. روزہ رکھا یہ شکرانہ ہے؟ ڈیوٹی ہے. جو بھی عبادت آپ نام لیں گے میں کہوں گا ڈیوٹی ہے. تو جو عبادات ہیں معروف وہ تو ڈیوٹی ہیں، فرض ہے ہر مسلمان پر. جو فرض ہوتا ہے وہ شکرانہ نہیں ہوتا. شکرانہ فرض سے ہٹ کر ہوتا ہے. شکرانہ فرض سے، ڈیوٹی سے ہٹ کر ہوتا ہے. اگر کسی کو آرڈر دیا جائے کہ یہ کام کرو، صدقہ دو، تو یہ آرڈر کی تکمیل ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. اپنی مرضی وہ ہے کہ اللہ کا فرض بھی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، آرڈر پورا کر دیا، اور اب بھی میرے پاس اور اللہ نے مال دیا تو میں اپنے مال سے اللہ کی راہ میں مزید خرچ کر دوں. یہ اضافی چیز ہے، یہ ہے صدقہ، یہ ہے خیرات. عزیزان محترم، اب شکرانہ کیسے ادا ہوگا؟ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو ادا کرنی ہے، یہ شکرانہ نہیں ہے. شکرانے کے لیے اب سوچنا ہوگا کہ ہمیں ڈیوٹی کے ساتھ شکرانہ بھی ادا کرنا ہے. کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پہلی سوال تو یہ ہے. ذہن قبول کرتا ہے؟ اللہ نے بن مانگے ہمیں سچے ایمان والوں میں پیدا کیا. کیا یہ اللہ کے احسانوں میں سب سے بڑا احسان نہیں ہے؟ ہے نا؟ اور احسان کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اب رب پہ تو احسان کیا نہیں جا سکتا، تو یہاں احسان کے معنی کیا ہوں گے؟ شکرانے کے. رب کا شکر ادا کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب شکرانہ ادا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کیسے شکرانہ ادا ہوگا؟ رب کی نعمت کا اظہار کر کے. رب کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ محلے میں مٹھائی بانٹتے ہیں. یہ الگ بات ہے کسی کے یہاں بیٹا ہو وہ مٹھائی نہ بانٹے، وہ ان کی صحبت میں بیٹھ جائے جس کو میلاد کی مٹھائی سے گھن آتی ہے، تو وہ بیٹے کے پیدا ہونے پر بھی مٹھائی نہ بانٹے، وہ شادی ہونے پر بھی خوشی کا اظہار نہیں کرے. اپنے معاملے میں خوب پیسہ لٹاتے ہو، جب سرکار کی خوشی کی بات آئے تو یہ شرک، یہ بدعت، یہ استغفر اللہ. یاد رکھو، ڈیوٹی سے شکرانہ ادا نہیں ہوتا، سرکار پر درود پڑھنے سے شکرانہ ادا ہوتا ہے، سرکار پر سلام بھیجنے سے شکرانہ ادا ہوتا ہے، سرکار کی میلاد منانے سے شکرانہ ادا ہوتا ہے، سرکار کی نعت پڑھنے سے شکرانہ ادا ہوتا ہے، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا یہ سب کچھ قربان کرنے سے حقیقی شکرانہ ادا ہوتا ہے. بس جی یہی پیغام ہے آج کی اس گفتگو کا. ہم نے رب کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اے اللہ تیرا کروڑا احسان. اب تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ایمان پر استقامت سے ڈٹ جائیں، اور جب تیرے دین کو ہمارے خون کی ضرورت ہو تو صرف اپنا خون ہی نہیں، اپنی آل اولاد بچے سب لے کر تیرے دین کے لیے پیش کر دیں، سامنے لے آئیں، حاضر کر دیں، میدان عمل میں آ جائیں. بس مولا تو ہمیں اس شکرانے کی توفیق عطا فرما. یہ پیغام میلاد ہے، اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے، اس پیغام کو آپ نے پھیلانا ہے، اس پیغام کو آپ نے ہر دوسرے شخص تک پہنچانا ہے. آج انشاءاللہ تعالی اسی شکرانے کی ادائیگی کے ایک اظہار کے طور پر جمعے کی نماز کے بعد، آپ کو معلوم ہے ہر سال ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد ہے کچھ آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ تو سبحان اللہ، یہ تو برکت ہے ہماری، انہیں تو یاد ہے. جوانوں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کرنی ہے آج انشاءاللہ، جھوم کے کرنی ہے یا گھر بھاگ جانا ہے؟ میں نے ادھر نماز کی نیت باندھنی سنت کی اور آپ نے پیچھے سے نکل جانا ہے. جی کیا کرنا ہے؟ پرچم کشائی کرنی ہے؟ اچھا، جو پرچم کشائی میں واقعی شریک ہونا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے ذرا، اندازہ ہو جائے نا. اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں. ہاں جی، کیوں وہ کریں؟ کھانا نہیں تو شربت جو بھی ہوگا. اور جو شریک نہیں ہونا چاہتا وہ ہاتھ کھڑا کر دے. جو شریک نہیں ہونا چاہتا، جس کو مجبوری ہے، جس کو ڈیوٹی پہ جانا. اچھا، جو مجبور ایسا ہو جس کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو، اس کو رخصت ہے، اس کو رخصت ہے. جس کو ڈیوٹی پہ جانا ہے
کہ اس کا مالک ناراض ہوگا، اس کو بھی رخصت ہے، لیکن اس کے سوا کسی کو رخصت دینی چاہیے؟ جو کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہو، عاشق ہونے کا دعوے دار ہو، وہ سرکار کے ذکر میں شرکت سے بھاگ جائے، یہ پھر کیسا دعویٰ ہے؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔